ہمارے نبی کی زندگی کا وہ وقت جب طائف کی گلیوں میں پتھر برس رہے تھے، جسم مبارک زخمی تھا مگر دل بد دعا کے لیے پھر بھی تیار نہیں تھا۔ میرے کریم نبی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر میرا جسم زخموں سے چور چور کیوں نہ ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تو مجھ پہ راضی ہے تو۔ میری قوم کے نوجوانوں، میرے نبی کو بھی تکلیف محسوس ہوئی تھی مگر پھر بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کہاں ہے۔ تکلیف محسوس ہوئی تھی، درد محسوس ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی نکلے تھے، مگر کبھی بھی میرے اور آپ کے کریم آقا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کہاں ہے، بلکہ انہوں نے ہر درد میں اللہ کو یاد رکھا۔ ایک ہی جملہ کہا، یا اللہ، اگر تو میرے اس درد پہ راضی ہے نا تو پھر یہ درد میرے لیے راحت سے کم نہیں ہے، اگر تو میرے اس درد پہ راضی ہے تو پھر یہ درد، یہ تکلیف، یہ آنسو میرے لیے راحت سے کم نہیں ہے، میرے لیے سکون سے کم نہیں ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، یہ نقطہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ جس نبی پر وحی نازل ہوتی تھی وہ بھی آزمائشوں سے ضرور گزرے، بھوک دیکھی، تانے سنے، اپنے پیاروں کو کھویا مگر اللہ پر یقین کبھی کم نہ ہوا، اپنوں کو کھو دیا، پرایوں کو کھو دیا، تانے سنے مگر اللہ پر یقین کبھی کم نہ ہوا۔ اور آج ہم ذرا سی تکلیف پر کھلے کھلے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں نہیں دیکھ رہا، اللہ ہمیں ہی تکلیفوں میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے اللہ نے اپنے محبوب کو روتے ہوئے دیکھا تھا، محبوب کو غم میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے فیصلوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو آج سمجھ میں نہ آئے مگر کل آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے۔ اس حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔